الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں گے کہ ڈیلی قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے، دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث بھی ہم انشاءاللہ آپس میں شیئر کریں اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کورس پورا کر لیں اور آخر میں آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث سنائیں، کوئی آیت سنائیں، کوئی بات سنائیں، تو آپ کوئی بات ہی نہ سنا سکیں۔ تو یہ باتیں ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ حدیث آپ کو سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، جس طرح یہ کورس جو ہم نے الحمدللہ شروع کیا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا ایک راستہ ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یا سہل اللہ لہ طریقا طریق الجنہ، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کورس کو ہمارے لیے جنت کا ایک راستہ ہی ثابت فرمائے اور یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے پہلے ہم آج قرآن مجید کا پورشن شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ سورۃ الملک جو ہے یہ 29ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 30 آیات ہیں، 30 ورسز، اور 2 رکوع ہیں، اور یہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی ڈیفینیشن اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں، اس کو یاد رکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ ہجرت کا لفظ آپ نے ڈیفینیشن میں لے کے آنا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ تعوذ کے الفاظ میں نے جو پڑھے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید سے پہلے یہی الفاظ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کے آداب میں سے بھی ایک ادب ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھیں۔ اللہ پاک نے اس کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے، فاستعذ باللہ۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ویسے تو کوئی بھی آپ الفاظ اور بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعوذ تو ہو ہی جائے گا، لیکن اگر مسنون الفاظ پڑھے جائیں تو یہ بات تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نماز کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اعوذ باللہ کی۔ تو کم از کم ہر نماز کے اندر ایک دفعہ تو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں وہ بھی کسی دن شیئر کر دوں گا گروپ میں، جو تعوذ کے الفاظ مسنون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کی فضیلت کے اندر بہت سی احادیث ہیں، لیکن کچھ احادیث تو ضعیف ہیں۔ جو صحیح احادیث ہیں ان میں سے چند احادیث کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، اور فرمایا کہ شفاعت لرجل، اس یہ سورت جو ہے یہ ایک آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے، پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور آپ نے خود ہی پھر اس سورت کی وضاحت فرما دی کہ اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سورت کو اگر کوئی شخص پڑھنا اپنا معمول بناتا ہے تو انشاءاللہ یہ قیامت کے دن گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اور دوسرا یہ بات معلوم ہوئی کہ سورت کا ایک نام تو سورت الملک معروف ہے، دوسرا نام جو اس حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق
اس کا دوسرا نام ہوا اس حدیث کے مطابق تبارک الذی. تبارک الذی بھی اس سورت کا نام ہو سکتا ہے. دوسری حدیث صحیح الجامعہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. الجامع الصغیر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کی فضیلت بیان کی کہ 30 آیات پہ مشتمل ایک سورت ہے. خاصمت عن صاحبہا، کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اللہ کے ساتھ میدان محشر میں، حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ سورت جھگڑا کر کے اس پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دے گی. اللہم اجعلنا منہم. اور جامع ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک رات کو سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ یہ 2 سورتیں پڑھ نہ لیں، ان کی تلاوت نہ فرما لیں. ایک الف لام میم سجدہ اور ایک سورۃ الملک. اور بھی کچھ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے. لیکن اگر ہم ساری صورتیں نہیں پڑھ سکتے، سب کی تلاوت کرنا مشکل ہے، تو چلیں جتنی توفیق ہو، 1 سورت، 2 صورتیں، 3 صورتیں. تو یہ صورت بھی بہرحال ایک صورت ہے. کم از کم اس صورت کو پڑھنا آج سے ہی میں نے اور آپ سب نے انشاءاللہ شروع کر دینا ہے. بہت سے خواتینوں حضرات تو پہلے ہی انشاءاللہ ان کے روٹین کے اندر یہ بات شامل ہوگی اس کی تلاوت. اگر کوئی تلاوت پہلے نہیں کرتا تو آج سے ہی انشاءاللہ اس کی تلاوت خود بھی کرنی ہے، اور تمام فیملی ممبرز کو صرف 5 منٹ لگتے ہیں اس کی تلاوت میں. اور اگر کوئی صاحب تھوڑی سی مزید ہمت کریں اور اس کو زبانی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس صورت کے اینڈ پہ کسی انعام کا اعلان کروں کہ جس کو یہ صورت پہلے یاد نہیں تھی اور اب وہ اس کو یاد کر لے، اس کو انشاءاللہ کیش پرائز بھی دیا جائے گا. اصل انعام تو اللہ پاک ہی انشاءاللہ قیامت کے دن عطا کریں گے. لیکن زبانی یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کے پاس مصحف نہیں ہوتا، بندہ لیٹ جاتا ہے، یاد آتا ہے، زبانی یاد ہو تو بندہ اسی وقت ہی زبانی پڑھ لیتا ہے. آتے ہیں سورت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارکا بہت برکت والا ہے. سلائیڈز رنگوں کی مدد سے بنائی گئی ہیں، یقیناً آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اپنی سکرین پہ. تبارکا کے اندر تا کو سرخ رنگ لگا کے اور اس کا ترجمہ بہت سرخ رنگ میں لکھ کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس تا کی وجہ سے یہ بہت کا لفظ جو ہے یہ ترجمے کے اندر آ رہا ہے. تو اس تا کی وجہ سے اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو گیا، ایکسیس پیدا ہو گئی ہے. 12 کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن تا شروع میں لگنے سے تبارکا اس کا معنی ہو گیا بہت برکت والا ہے. یعنی اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہت ہی برکت والی ہے. اور برکت برکتن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑا ہوا ہونا کسی چیز کے اندر. یعنی اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ خیر اور بلائی کے اندر ساری کائنات سے بڑی ہوئی ہے. ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ پاک کے پاس خیر اور بلائیاں ہیں. تو یہ مطلب ہے تبارکا بہت برکت والی ہے. الذی، یہ برکت کی دعا بھی ہم دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو برکت دے. تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے مال میں، عزت میں، جان میں اللہ پاک اس میں اضافہ فرما دے. اور یہ اضافہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوانٹٹی کی شکل میں یہ ہو، بعض اوقات یہ کوالٹی کے اندر بھی ہوتا ہے اضافہ. بعض اوقات بندے کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے لیکن اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی. یعنی بظاہر اس کی کوانٹٹی تو بہت ہوتی ہے لیکن کوالٹی وائز وہ بے برکتہ ہوتا ہے. تبارکا بہت برکت والا ہے، الذی جو، یا وہ ذات کے جو. بی کا ترجمہ الگ سرخ رنگ میں نیچے کیا گیا ہے. یہ ایک حرف جار ہے عربی زبان میں. انگلش میں جس طرح پریپوزیشنز ہوتی ہیں، بی میں ید بلیک ہے تو اس کا ترجمہ بھی نیچے بلیک کلر میں کیا گیا ہے. اور ہی، یہ اصل میں ہو ہوتا ہے، ہو ضمیر. بعض اوقات یہ ہو جو ہے یہ ہی بھی پڑھا جاتا ہے، خصوصاً جب اس سے پہلے زیر آ جائے. تو پیچھے چونکہ دال کے نیچے زیر تھی اس وجہ سے یہ ہو کو ہی بنا دیا گیا ہے. تو ہی کا معنی یا ہو کا معنی اس کے، بی یادی ہی اس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہی ہے، بی یادی الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. پہلی بات اللہ پاک کے متعلق یہ بیان کی گئی ہے کہ تبارک الذی، کہ وہ بہت برکت والا ہے. اور کون بہت برکت والا ہے؟
دوسرا وصف، دوسری خوبی اللہ پاک کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اور یہ بیدہ الملک سادہ جملہ یوں تھا الملک بیدہ، اور اس کا ترجمہ ہونا تھا بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن بیدہ کو شروع میں لانے سے اس کے اندر ایک خاص مفہوم پیدا ہو گیا ہے. بیدہ الملک کہ بادشاہی، تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے، تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے. تو تمام بادشاہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ تو دنیا کے اندر اور بھی ہیں، تو پھر تمام بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، چھوٹے چھوٹے اقتدار اور اختیار انسانوں کو بھی سونپ رکھے ہیں، لیکن انسان اس بادشاہت کے اندر، اس اختیار اور اقتدار کے اندر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کا محتاج ہے، اس کے ٹیکس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، اس کے ووٹ اور اس کی سپورٹ کے بغیر وہ حکمرانی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جب مرضی اس کے تختے کو، اس کی حکومت کو جو ہے کسی وقت بھی الٹ دیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے کہ، حدیث کے اندر آتا ہے این ملوک الارض، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن اپنے ہاتھ کے اندر زمین و آسمان کو تھام لے گا، اور پھر تھامنے کے بعد یعنی سارا کچھ لپیٹ لپاٹ کے اپنی مٹھی میں لے لے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ پاک میدان محشر میں لوگوں کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا کہ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ظاہر ہے کہ کس کی مجال ہوگی کہ اللہ کے سامنے جواب دے؟ مکمل سناٹا، مکمل خاموشی ہوگی. اور اللہ پاک پھر خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، بلکہ یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حدیث کے مطابق اللہ پاک فرمائیں گے انل مالک، انل مالک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر کہ اللہ پاک قیامت والے دن یہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ پاک خود ہی جواب دیں گے. جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اس اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو اکیلا بھی ہے اور قہار زبردست بھی ہے. تو اصل بادشاہ اللہ ہی ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، جو دوسروں کا محتاج نہیں. دنیا کے بادشاہ تو محتاج ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، خراج ٹیکس کو کہتے ہیں. تو بادشاہ جو ٹیکس مانگتا ہے وہ بھی گدا ہی ہے، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا. دنیا کے بادشاہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اصل میں فقیر اور گدا ہیں. تو بہرحال اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں صرف اسی کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. واہ ہوا، تیسری بات اللہ پاک کی ذات کے متعلق، واہ ہوا، بلکہ یہ موجودہ حالات کے اندر تو اس بات کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی جو سپر پاوریں تھیں، انہوں نے آج اللہ پاک کی ایک ننھی منی مخلوق، ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا وائرس، اس کے سامنے بڑی بڑی حکومتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اللہ پاک نے اپنی قدرتیں دکھا دی ہیں کہ واقعی بیدہ الملک، کہ بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے گا اس آزمائش سے جان چھوٹے گی. واہ ہوا، اور وہ اللہ پر، اللہ کا ترجمہ نیچے سرخ لکھا گیا ہے پر، اللہ پر، کل ہر شیء چیز، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ تو پوری قدرت رکھنے والے نہیں ہیں کسی بھی چیز پر. ان کی بے بسی تو، انسانوں کی، بادشاہوں کی بے بسی تو آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، یہ خوب قدرت رکھنے والا ہے.
اور اللہ پاک کے اوصاف اور اس کی قدرتوں کا مزید تذکرہ، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے انسان کی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی جو ہمارا پیریڈ تھا وہ بھی ایک قسم کی اللہ پاک نے اس کو بھی موت کنسیڈر کیا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک پیریڈ ہے موت کا، اس کو بھی اللہ نے موت قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ زندگی ہمیں عطا ہوئی، پھر اس کے بعد ایک موت ہمیں آنے والی ہے، وہ دوسری موت ہے، اور اس موت کے بعد پھر ایک قیامت کے دن زندگی ملنے والی ہے، قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر جب بلایا جائے گا۔ 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ثابت ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور اللہ پاک باقاعدہ موت کو مجسم شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن جنتیوں کے سامنے لا کر اس کو ذبح کر دیں گے۔ جنتیوں کو پہلے اس کی شناخت کروائی جائے گی کہ تم اس کو پہچانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، اور پھر ان سب کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اسی طرح ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ اور پھر جہنمیوں کو بھی اسی طرح دکھائی جائے گی اور ذبح کی جائے گی، اور پھر وہاں بھی یہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کچھ لوگ جن کے دلوں کے اندر رائی کے ایمان کے برابر بھی ایک ایمان کا حصہ ہوگا، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں جب فیصلہ مکمل ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، اس کے بعد موت کو موت آ جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ دنیا کے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے، دنیا کی عزت شہرت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ صرف ایک ایم پی ایم این اے کی سیٹ کی خاطر ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ایک کوٹھی بنانے کی خاطر، کو دنیا کا مال و متاع، پلاٹ، کسی اچھی سکیم کے اندر، کسی اچھے ٹاؤن کے اندر کوٹھی بنانے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی اور موت، یہ زندگی موت کا سلسلہ اللہ پاک نے تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے، لی تاکہ یبلوا، وہ آزمائے، یبلوا وہ آزمائے، ابتلا آزمائش اسی سے ہے، کم تمہیں، لی الگ ہے، یبلو الگ اور کم الگ، لی تاکہ یبلوا وہ آزمائے، وہ ٹیسٹ لے، امتحان لے، کم تمہارا، کس چیز کا امتحان لے؟ کہ کون زیادہ مال کماتا ہے، کون زیادہ زمین جمع کر کے جاتا ہے؟ نہیں، ایوکم، آزمائش کس چیز میں ہوگی؟ وہ آگے ذکر موجود ہے، ایو کون، کم تم میں سے، ایوکم تم میں سے کون، احسنو زیادہ اچھا ہے، حسن یا حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں نا، اچھی چیز کو، اس کے شروع میں حمزہ زبر آ لگا ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن گئی، احسنو سب سے اچھا، ایوکم احسنو تم میں سے کون سب سے اچھا ہے، یا تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے، عملاً کس چیز میں اچھا؟ مال میں، حسن میں، خوبصورتی میں، عزت سٹیٹس میں نہیں، عملاً عمل میں، ایوکم احسن عملا تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں، با محاورہ کریں گے تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جو اللہ کے ہاں اعمال کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور یہ کام قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کام جو ہم کر رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن سیکھنا تو پھر بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ قرآن سیکھنے سے انسان ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا جو اللہ کے ہاں اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شامل فرما لے۔ وَهُوَ، اور وہی، العزیز بہت غالب ہے، یا سب پر غالب ہے، یہ مبالغے کا صیغہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی اکثر صفات کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ العزیز جس طرح سمیع، قدیر، ابھی پیچھے پڑھا ہم نے، علیم وغیرہ، وَهُوَ، اور وہی، العزیز بہت غالب ہے یا سب پر غالب ہے،
الغفور یہ بھی مبالغے کا وزن ہے، یہ ایک اور وزن ہے۔ الغفور بہت بخشنے والا ہے، بار بار بھی گناہ کرو، بار بار بھی سچی توبہ کرو، ہر دفعہ وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بہت بخشنے والا۔ اور زمین و آسمان کے درمیان والی خلا کو بار کر بھی گناہ لے کر اللہ کے پاس جائیں قیامت والے دن، لیکن اس میں شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی معاف کر دوں۔ اللہ دی جس نے خلقہ پیدا کیا سبع سات سماوات آسمانوں کو، جس نے پیدا کیا سبع سات آسمانوں کو، سماوات آسمانوں کو، طباقاً اوپر تلے یا تہ در تہ۔ اور جو معراج کے سفر والی حدیث ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان میں ایک نئے نبی سے ملاقات کرتے رہے، اس لحاظ سے یہ سارے آسمان الگ الگ ہیں، اگرچہ تہ در تہ ہیں، اوپر نیچے ہیں، لیکن ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ما ترا نہیں تو دیکھے گا فی میں خلق الرحمن، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں، من تفاوت کوئی فرق، تفاوت کہتے ہیں کمی بیشی، کوئی شگاف، کوئی نقص، کوئی بے ربطی، کوئی نامناسب ہونا، یعنی اللہ پاک کی جتنی تخلیق ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اندر ایک توازن ہے، ایک ترتیب ہے، ایک یکسانیت ہے، ایک سمیٹری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا، کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، کوئی نقص نہیں دیکھے گا۔ یہ سارے ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ فا پس ارجے، تو لوٹا، البصرہ نگاہ کو، بصارت نگاہ کو، پس تو نگاہ کو لوٹا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا ذرا اپنی نگاہ کو، حل کیا ترا تو دیکھتا ہے من فطور کوئی شگاف، کیا تو اس میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟